اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل نمبر 2، درمیان مواد نفس مقتصد۔ یہ نفس ملہمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری کرتے ہو حالانکہ تم مردے تھے، بس اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ واضح رہے کہ ملہمہ نفس وہ ہے جسے الہامات حسن کا شرف حاصل ہو اور اسے قسم حق کا مرتبہ بھی حاصل ہو، جیسا کہ فرمایا ہے، اور انسان اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ایسا درست بنایا، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دونوں باتیں اسے سمجھا دیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ عالم ارواح میں دوسری صف میں تھا کہ بعض ان میں سے اپنی جان کے لیے ظالم ہے اور بعض میاں نارو۔ مقتصد کا نام اس واسطے رکھا گیا کہ وہ دونوں عالموں کا متوسط ہے، نہ تو سابقین کے عالم میں ہے جو پہلی صف والے ہیں اور ظالموں کے عالم میں جو تیسری صف والے ہیں، اور وہ عام اولیاؤں اور خواص مومنوں کے نفوس ہیں، اور الہام حق کا شرف اس واسطے انہیں حاصل ہے کہ عالم ارواح میں ان کے اور حضرت حق کے درمیان انبیاء اور خواص اولیاء کے ارواح کا وسیلہ تھا۔ فیض ربانی کی جو امداد پہلی صف والے ارواح کو پہنچتی تھی، اس کا پرتو دوسری صف والوں کو بھی پہنچتا تھا، اور ان الطاف الہی میں سے انہیں بھی حصہ ملتا تھا، اور مخاطبات حق کا ذوق پردے پیچھے سے انہیں حاصل تھا۔ جب اس عالم میں آئے تو اگرچہ وہ امارگی کی صفت میں مبتلا ہوئے، لیکن پھر بھی فیض حق کا ذوق ان کی جان سے نہ گیا، اور الستو بربکم کے سننے کی لذت ابھی تک ان کے دلی کانوں میں باقی تھا، جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ربائی، پس اس شوق کے اثر کے سبب جو ان کی روحانیت کے بیچ میں باقی تھا، انہوں نے فانی جہان میں دل نہ لگایا اور طبیعت کے اسفل السافلین سے عبودیت کے اعلیٰ علیین کے کنگرے کا رخ کیا، اور قد افلح من زکیہا، جس نے اسے پاکیزہ بنایا اس کو فلاحت حاصل ہوئی کے مطابق نفس کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کی، اور اس بیج کی تربیت شریعت کے مطابق اعمال صالحہ کے پانی سے کی، اور قوت طریقت سے اسے تقویت دی، جس تربیت کا اثر امارہ صفت کے بیچ میں ظاہر ہوا، اور شریعت کا نور نفس کی تاریکی پر حملہ آور ہوا، اور اس بیج کو جسے ہم نے دانہ خرما سے نسبت دی ہے اپنی فصل پر ہلایا اور سبزے سے سر نکالا۔ جب اپنی قید اور حجاب سے تھوڑی سی رہائی پائی اور وجود کے قید خانہ کی کھڑکی ہوائے عبودیت کی فضا کی طرف کھلی دیکھی تو اپنے تئی دانے کے وجود میں محبوس رہنے پر ملامت کی، اور کہا کہ جب تو تربیت اور تزکیہ اس وجود سے خلاصی پا سکتا ہے اور فلاحیت حاصل کر سکتا ہے تو پھر دیر کاہے کی، کیوں کر ہمت نہیں باندھتا اور لیموں کی طرح اس گہرائی اور کمی پر راضی ہے۔ اس کو اس مقام نفس لوامہ کہتے ہیں۔ جب وہ اپنی ملامت سے اٹھتا ہے تو پھر عنایت کی تاثیر پہلے اسے بندگی کے کام میں ہر گھڑی جرأت دلاتی ہے، اور اس کے شوق اور محبت کو زیادہ کرتی رہتی ہے، اور شوق کے غلبات اور ذوق کی رغبتوں سے وہ مجاہدے کی کثرت اور معاملے کی تیزی میں زیادہ کوشش کرتا ہے، اور جو کام فرمان الہی کے قانون کے مطابق کرتا ہے اس سے ایک خاص قسم کا نور پیدا ہو کر اس کے ایمان کو تقویت بخشتا ہے تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، اور عبودیت کا پودا ہر روز نئی تراوت حاصل کر کے عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ سارا یہ دانے سے نکل آتا ہے، تم مردے تھے بس تمہیں زندہ کیا، یعنی دانہ مردہ تھا، جب اس سے سبزہ پیدا ہوا تو گویا وہ زندہ ہو گیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار ڈالے گا، یعنی دوسری مرتبہ دانہ بالکل پردے میں محو ہو جاتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی دوسری مرتبہ اس دانے کو شگوفے کے لباس میں درخت سے پیدا کرے گا، اگرچہ وہ درخت میں مٹ چکا تھا اور مردہ ہو گیا تھا، پھر دوسری مرتبہ شاخ پر لگ کر زندہ ہو گیا، اور شاخ کی قبر سے سر نکالا اور شگوفے کا کفن پہن لیا۔ ربائی، نفس اس حال میں اپنے اصلی مقام پر پہنچ جاتا ہے
جبکہ شگوفے کی طرح عبودیت کے درخت پر لگتا ہے، لیکن چونکہ پھل کی طرح اپنے کمال کو نہیں پہنچا، اس لیے ایک قدم ابھی پھل ہونے کے مقام میں رہتا ہے، اور اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ بس ہم نے اسے ملیا میٹ کر دیا کہ تند ہوا یا سردی نقصان نہ پہنچائے۔ اسے اس مقام میں اس بات کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا نفع یا نقصان مشاہدہ کرتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا اور کانپتا رہتا ہے، اور الہامات ربانی کی مدد اسے لاحق ہو کر اس کی پرہیزگاری اور بدکاری اس پر عجا کرتی رہتی ہے۔ اس حالت میں وہ بڑے خطرے میں ہوتا ہے، اس واسطے کہ مخلصی ہے، یعنی دانے اور درخت کی قید سے اسے خلاصی حاصل ہوتی ہے اور اخلاص کی شاخ پر ہوتا ہے، اور مخلص لوگ بڑے بھاری خطرے میں ہوتے ہیں۔ اس سے بیشتر جبکہ درخت میں بند تھا، یہ دانے کے اندر قید تھا، تو اسے یہ خطرہ نہ تھا کہ ہوا یا سردی سے زائل ہو جائے گا، لیکن اب جبکہ درخت کے رحم سے نکل چکا ہے اور شگوفے کی نازک جھلیوں میں لپٹا ہوا ہے، تو اس کی حالت نئے پیدا شدہ بچے کی سی ہے۔ تھوڑی سی تکلیف سے وہ زائل ہو سکتا ہے، اگر اس کے حوال کی نگہبانی شرائط کے موافق نہ کی جائے تو نفس کو اس مقام میں الہامات حق کا جو ذوق حاصل ہوا ہے اور عالم غیب سے آشنائی حاصل ہوئی ہے، اسے اس بات کا ڈر ہے کہ وسوسہ شیطانی کی ہوا یا نفسانی خود پسندی کی سردی کے سبب عبودیت کے درخت سے بلم کی طرح گر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں تاکید کے لیے 15 قسمیں کھائی ہیں تاکہ سالک غفلت نہ کرے، اور فرمایا ہے کہ اگر نفس کی پرورش کریں تو اس مقام میں فلاحیت حاصل ہوتی ہے، یعنی ملہمگی کے شگوفے سے مطمئنگی کے پھل کو پہنچ جاتے ہیں، اور اگر تربیت سے محروم رہ جائے تو نقصان میں گرفتار ہو جاتا ہے اور شگوفے کی حالت میں کملا کر ناچیز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے، جس نے اسے پاکیزہ بنایا اس نے فلاح حاصل کی، اور جس نے اسے ردی کر دیا اس نے نقصان اٹھایا۔ قرآن شریف میں کسی مقام پر اس قدر قسمیں اکٹھی نہیں کھائیں۔ اس میں بھید یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز انسان سے بڑھ کر شریف نہیں۔ جب یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے، اور نفس کے لیے جو خطرہ مقام ملہمگی میں ہے اور کسی مقام پر نہیں، کیونکہ ابھی تک اس نے اپنے آپ سے پورے طور پر خلاصی نہیں پائی، اور الہامات غیبی کا ذوق پا کر اس پر مغرور ہو سکتا ہے جو مقام کمال کا مکر ہے۔ شاید شیطان کے دھوکے اور نفس کے فریب میں آ جائے اور خود پسندی اختیار کر کے اور اپنی بزرگی اور نیکی کا خیال کرے، اور ابلیس وقت بن کر لعنت کی تند ہوا سے شگوفے کی طرح قبولیت کی شاخ سے خواری کی خاک پر گر پڑے، اور نفس کو اس مقام میں بات اس کے کہ جب وہ بہت پہلے درخت کی طرح دانے سے پیدا ہوا، درخت میں بند تھا، اور پھر کچھ دوسری مرتبہ شگوفے کی طرح درخت سے پیدا ہوا اور پیدائش کی ٹہنی پر لگا اور الہامات حق کا ذوق پایا، دوسری مرتبہ بھی شگوفے سے پیدا ہونا چاہیے تاکہ پھل بنے اور پھل کی حالت میں پکنے کے کمال کو پہنچ جائے، تاکہ اس مقام کا کامل ہو جائے۔ اس واسطے کہ ہر ایک مقام نفس کے لیے ابتدا بھی ہوتی ہے اور انجام بھی۔ مقام ملہمگی میں اس کی ابتدا یہ ہے کہ اپنے آپ میں الہامات حق کا ذوق پائے اور ہر ایک بدکاری اور نیکوکاری کا بید معلوم کرے، تاکہ حق کو باطل سے تمیز کر سکے اور سچ جھوٹ میں فرق کر سکے، حق کی پیروی کرے اور باطل سے کنارہ کشی کرے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام میں دعا کیا کرتے تھے، اے پروردگار، ہمیں ٹھیک ٹھیک حق دکھا اور اس کی تابعداری ہمارے نصیب کر، اور جھوٹ بھی ہم پر ظاہر کر دے اور اس سے کنارہ کشی ہمارے نصیب کر۔ شروع میں سچ جھوٹ میں تمیز کرتا ہے اور انجام کر حق کی پیروی کی توفیق اور باطل سے کنارہ کشی کی قوت طلب کرنا، اور یہ بات صفات ذمیمہ سے نفس کو مارنا اور صفات حمیدہ سے دل کو زندہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے کہ موتو قبلہ ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس مقام میں صادق مرید کے لیے سما حلال ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نفس بری صفات سے مر جاتا ہے تو اس کے عرس کا سما کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صوفیوں کا کوئی عزیز انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عرس پر سما کرتے ہیں، دوسرے دل کو مبارکباد دینے کے لیے کہ مانی غیب سے اس کا نکاح ہوا ہے اور صفات حمیدہ سے اس کا عقد ہوا ہے، اور نکاح کے اعلان میں سما سنت ہے، نکاح کا اعلان کر دو، خواہ دافع ہی سے کرنا پڑے۔ تیسرے، جب نفس کو حق بین آنکھ
آنکھ اور حق سننے والے کان حاصل ہو جاتے ہیں اور الہامات کا ذوق حاصل کرتا ہے تو پھر کسی مناسبت سے وہ الہامات غیب کا ذوق حاصل کر سکتا ہے اور اس کی جنبش حق کی طرف ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے، وہ لوگ ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں اور جو اس بات کی خوبی ہو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پس جو قول قوال سے سنتا ہے اسے عمدہ آواز اور موزوں وزن میں سن کر خطاب الست کا ذوق یاد آتا ہے اور اس آواز اور وزن سے شوق کی جنبش حق کی طرف ہوتی ہے۔ آخر اونٹ سے کم تو نہیں جو ساربان کی خوش آوازی سے اپنے وطن ملوک اور ایسی مشہور چراگاہ کی طرف شوق سے ہلتا ہے۔ پس اس موزوں وزن سے روحانیت کا مرغ اپنے اصلی ٹھکانے اور گھونسلے کا قصد کرتا ہے، اور جب پرواز کرنا چاہتا ہے تو قالب کا پنجرا جس میں مرغ روح حواس کی قید میں مقید ہے مزاحمت کرتا ہے۔ چونکہ خطاب کا ذوق اس نے پا لیا ہے اس لیے مرغ روح آرام نہیں کر سکتا، گھبراتا ہے اور پنجرے کو توڑ کر اپنے عالم میں جانا چاہتا ہے۔ جب صاحب ریاضت مرید اس حالت اور اس مقام میں ہو تو اسے مناسب ہے کہ کبھی کبھی ایسے سما میں شریک ہو جس میں دف اور بانسری ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے شیخ کی خدمت میں ہو یا ہمدرد یاروں کی صحبت میں، جہاں تک ہو سکے غیروں کی صحبت سے دور رہے، مگر ہاں ان کی صحبت میں جانے کا کچھ ڈر نہیں، جو بڑے نیاز اور اعتقاد سے حاضر ہوں اور جن کی صحبت با ادب اور با حرمت ہو۔ مرید کو چاہیے کہ سما میں تکلف سے حرکت نہ کرے اور دل کو نغمات اور اشعار کے معنوں کی طرف لگائے، اور جو درد دل میں پیدا ہو یا جو حالت ظاہر ہو اس کے سبب حرکت نہ کرنے لگے، اور جہاں تک ہو سکے سما کو دل میں پی جائے، اور اگر اس پر سما غالب آ جائے اور بے اختیار اسے حرکت میں لائے تو پھر حرکت کرنا جائز ہے۔ یاروں کی موافقت میں تواجد کو بھی جائز رکھا گیا ہے۔ جب اس رونت سے نفس خالی ہو، سما میں بہت سے آداب کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، یہاں پر ان کا پورا بیان تو نہیں ہو سکتا، ہاں کچھ بیان کرتا ہوں۔ سو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے یاران طریقت کی حرمت میں کوشش کرے تاکہ اس کی حرکات سے کسی کا دل ناراض نہ ہو جائے، اور سما کو شرم کے خیال سے نہ کرے، مانوں کے چھپانے اور دعووں کے ترک میں کوشش کرے، اور تمام الہامات میں حق کا منتظر رہے، یہاں تک کہ جو کچھ کرے الہامات کے نور سے کرے، نہ کہ طبیعت کی تاریکی سے۔ اس مقام کے ابتدا میں اپنے حوال کی بھلائی برائی الہام سے معلوم کر سکتے ہیں، اور وسط میں حق تعالیٰ کے اشارات سے۔ الہام حق اور اشارات کلام میں فرق یہ ہے کہ الہام ایک ایسا خطاب ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے دل میں باذوق ہوتا ہے، لیکن بے شعور، اور اشارت ایک ایسا خطاب ہوتا ہے جو باذوق اور باشعور ہوتا ہے، لیکن رمز کے طور پر ہوتا ہے، نہ کہ صریح، مگر مقام ملہمگی میں نفس کلام ظاہر نہیں ہوتا۔ ہاں مقام مطمئنگی میں نفس کلام ظاہر ہوتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا۔ یہ ایک صریح خطاب ہے۔ مقام ملہمگی کی انتہا یہ ہے کہ نور حق دل میں مقام کر جائے تاکہ سب کی طرف دیکھے، نور حق سے دیکھے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس وقت سے الہام شروع ہوتا ہے تب سے لے کر اس وقت تک کہ نور الہی دل میں مقیم ہو، خواص مومنوں کا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد عوام اولیاء کا مرتبہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دوست دار ہے اور ان کو تاریکی سے نکال نور کی طرف لے آتا ہے۔ جب اس مقام میں پہنچ جائے تو اس گروہ کی جائز باز گشت کے کمال کو پہنچ جاتا ہے جسے مقتصد کہتے ہیں، اور جو عالم ارواح میں دوسری صف میں تھے اور جنہیں الطاف الہی کے انوار اور فیض حق ارواح انبیاء و خواص و اولیاء کے پردوں پیچھے سے کھینچتا رہا ہے۔ بس دوسری صف والوں میں سے ہر شخص میں دنیا کے اندر انبیاء اور اولیاء کی مطابقت کی کوشش اور طلب اسی قدر ہوتی ہے جس قدر اسے اس جہان میں فیض کا نور پہنچتا رہا، اور جس طرح ہر صف میں نزدیک، دور اور دائیں بائیں کا فرق رہا ہے، اسی طرح بعض روحوں سے کوشش اور طلب حق میں مختلف ہیں اور اسی کوشش کے مطابق پاتے ہیں۔ اور جس طرح دوسری صف میں جو روح پہلی صف کے جس روح کے مقابل تھی، دنیا میں بھی اسی روح یا نبی سے اسے ارادت واقع ہوتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ارواح بمنزلہ افواج کے ہیں،
جس نے انہیں پہچان لیا اس نے ان سے رغبت کی، اور جس نے نہ پہچانا اس نے ان سے اختلاف کیا۔ جس نے وہاں پر جسے پہچانا یا اس کے مقابل تھا یا پاس تھا، یہاں پر اسی قدر اسے اس کی جان پہچان، الفت اور محبت ہوتی ہے۔ اگر ظاہراً طور پر اس شخص کو نہ دیکھے گا تو خواب میں ضرور دیکھے گا اور اس سے مدد حاصل کرے گا، اور مشائق کا مرید ہونا اسی مناسبت کا نتیجہ ہے۔ اس گروہ کو جو دوسری صف والے ہیں، مثال میں ہم نے انہیں کھجور کے پھل سے تشبیہ دی تھی۔ کسی میں اگرچہ مزہ اور مٹھائی ہے، لیکن اس کے چھلکے میں ہے، اس کے دانے میں مغز نہیں جو کچھ مزہ دے سکے۔ اس سے اشارہ اس بات کا ہے کہ اس گروہ کی جائے باز گشت اگرچہ بہشت کا اعلیٰ طبقہ ہے اور انبیاء اور خواص اولیاء کے قرب و جوار میں ہوں گے، یہ ان لوگوں کے ہمراہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ لوگ نبی، صدیق، شہید اور صالح ہوں گے۔ یہ لوگ ان کے ساتھ تو ہوں گے، لیکن صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس خاص مقام میں کے مقام اندیت میں ان سے نہیں ہوں گے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مریدوں اور محبوں کے لیے اس تشریف میت کا اس بات کیا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا، لیکن احتساس اہلیت کی دولت دل چلے مسلمانوں ہی کو ملی کہ انشاءاللہ تعالی اس مقام کی شرح آئندہ فصل میں بیان کی جائے گی۔ فصل نمبر 2، نفس سابق کی جائے باز گشت کے بیان میں، جسے نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف راضی خوشی لوٹا۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک جذبہ الہی دونوں جہان کے عمل کے برابر ہے۔ واضح رہے کہ نفس مطمئنہ انبیاء اور خواص اولیاء کا نفس ہے جو عالم ارواح میں پہلی صف میں تھے۔ اگرچہ ہر ایک نفس کو اطمینان کا ایک خاص درجہ عطا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور وہ ہر صف کے سابقین اور دائیں بائیں والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ نفس امارگی کے درجے سے مطمئنگی کے مقام میں سوائے جذبات حق اور اکثیر شرع کے تصرف کے پہنچ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ فرمایا ہے، نفس امارہ بری چیزوں کے لیے حکم کرتا ہے، اس سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ابتدا میں تمام نفوس امارگی صفت سے موصوف ہوتے ہیں، خواہ وہ نبی کا نقش ہو یا ولی کا، پھر شرعی تربیت سے اطمینان کے مقام تک پہنچتا ہے جو جوہر انسانیت کی استعداد کا انتہائی مقام ہے۔ پھر یہ ارجعی کے خطاب کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں جب ارواح کو عالم ارواح سے عالم اجساد کے ساتھ تعلق دیا گیا تو ملک و ملکوت کے تمام ممالک سے اسے گزارا، یہاں تک کہ آسمانوں، ستاروں اور عناصر اور عالم نباتات اور عالم حیوانات سے گزر کر مرتبہ انسانی میں جو موجودات میں سب سے گھٹیل درجہ ہے پہنچا، جیسا کہ اوپر مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ ایمانی نور اور نیک عملوں کے سبب اعلیٰ علیین کا رخ کرتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لیکن جب تک اسے خطاب ارجعی الی ربک کا ذوق حاصل نہیں کر لیتا تب تک مشکل ہے کہ اس میں ایمانی نور پیدا ہو، جب تک کہ نیک عملوں کو شروع نہ کرے۔ لیکن نفس کو اس کا ہرگز شعور نہیں ہوتا، جو جس کو دیا جاتا ہے وہ ایک سری خطاب جذبہ حق کے لباس میں ہوتا ہے جو روحی سر کو پہنچتا ہے، اور نفس اس سے بوجہ صفت امار کی روگردانی کرتا ہے اور ایمان کو قبول کر کے شرع پر چلتا ہے، جیسا کہ اے آگ ٹھنڈی اور باعث سلامتی ہو جا کا خطاب آگ کے سر کو پہنچا۔ آگ کی بے شعوری سے آگ کا چہرہ جلانے والی صفت سے باز رہے گا اور ٹھنڈک اور سلامتی کی صفت اس میں آ گئی۔ اس وقت سے لے کر جب کہ نفس خطاب ارجعی کے تصرف سے طبیعت کے گھٹیل مقام سے پھرتا ہے، اس وقت تک جب کہ اپنی جائے باز گشت پر پہنچتا ہے، واپسی میں ہے، یہاں تک کہ خاص جائے باز گشت تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ جائے باز گشت یہ ہے، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری بہشت میں چلا۔ اور یہ جنت جسے الہی جنت ہونے کا شرف حاصل ہے، دوسری بہشتوں پر اس قدر شرف رکھتا ہے جس قدر کعبہ دوسری مسجدوں پر، کیونکہ کعبہ کو بیت اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ایک بڑا بھید ہے جس کے معنی ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اور اس اشارت کا بیان عبارت میں نہیں سما سکتا۔
اور نفس کو امارہ اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ غالب کا امیر ہے، اور امارہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ امیر اور امر سے یعنی اپنی طبیعت کے موافقات اور فرمان حق کی مخالفات پر نہایت بڑھ کر حکم کرنے والا اور حکمران اور تمام اعضاء پر حکمران ہے، تاکہ اس کے فرمان اور اس کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ اور جب تک نفس فرمان حق نہیں مانتا اور شرع کا فرمان بردار نہیں بنتا، امارگی کی صفت سے خلاصی نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جب تک امارہ حکمران ہوگا وہ مامورہ یعنی محکوم نہیں ہو سکتا، اور جب محکوم ہو جاتا ہے تو امارگی کی صفت سے خلاصی پا جاتا ہے۔ اور فلسفیوں کو اس مقام پر بڑی غلطی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ امارگی نفس کے لیے حیوانی بری صفت ہے، بس اسی خیال کی بنا پر اخلاق کی تہذیب اور صفات کی تبدیلی کے لیے انہوں نے اس امید پر تکلیف اٹھائی کہ جس طرح بری صفتیں نیک صفتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اسی طرح امار کی مطمئنگی سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہوا کہ ان معاملات سے مجرد ہونے کے سبب امارگی نہیں جا سکتی جب تک کہ شرع کا مامور نہ بنے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شرع تہذیب اخلاق کے لیے چاہیے، بس انہوں نے کہا جب کہ ہم تہذیب اخلاق عقلی نظر سے حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں شرع اور انبیاء کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان انہیں اسی وجہ سے دوزخ میں دھکیل دیتا ہے کیونکہ انہوں نے ایمان حقیقی کے نور کو نہ جانا، تاکہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ طبی حجاب سے طبیعت کے وسیلے باہر نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر کوئی شخص عقلی نظر سے 1000 سال بھی نفس کو ریاضت میں مشغول رکھے اور نفس میں 1000 طرح کی صفائی اور بینائی بھی آ جائے اور صفات بشری کے بعض حجاب اٹھ بھی جائے، تو بھی ان تمام سے طبی حجاب کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور حقیقی نابینائی اور قدورت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ جب اس سے بیشتر اسے صفائی اور بینائی حاصل نہ تھی تو اس بات کا طالب تھا اور یہی خیال جمائے تھا کہ وہ قدورت اور نابینائی میں ہے۔ اب جب کہ اسے نفس میں کچھ صفائی اور بینائی معلوم ہوتی ہے تو خیال کرتا ہے کہ یہی حقیقی صفائی اور بینائی ہے۔ اس واسطے وہ طلب حق سے باز رہ جاتا ہے اور وہ خیال و گمان اس کے لیے بڑا بھاری حجاب ہو جاتا ہے اور حقیقی نابینائی بڑھ جاتی ہے، اور یہ معنی اس دل کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا جو تائید الہی سے موید ہو اور اس کے سر کی آنکھ الہی نور سے دیکھنے والی ہو کہ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ شریعت کے اسرار میں سے ایک یہ ہے کہ در حقیقت طبیعت کے کم درجے سے شریعت کی کم اندھی سے خلاصی پا سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں جذبہ حق ہوتا ہے اور طبع تاریک ہوتی ہے، اور شرع نور تاریکی سے نور کے سبب ہی خلاصی پا سکتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے اپنی ضد سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جس چیز کو شرعی نور جو کہ جذبہ حق کی صورت اور اس کی رحمت کا سر ہے امارگی کے باور سے خلاصی نہیں دیتی، اسے کوئی چیز بھی خلاصی نہیں دے سکتی مگر وہ جس پر میرے پروردگار نے رحم کیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باوجود نبوت اور رسالت کے درجہ کمال کے کہا گیا جس کو تو چاہے اسے راہ راست پر نہیں لا سکتا، تو خود اپنی طبیعت سے کسی کو طبیعت کے کنویں سے باہر نہیں نکال سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے۔ ہماری ہدایت کا نور جو جذبہ کی حقیقت ہے وہی اہل تباہ کو طبیعت کے ادنا درجے سے قربت کے اعلیٰ درجے پر لے جاتا ہے کہ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، اور اس حالت میں جب کہ نفس کو اس کی اصل جائے بازگشت کی طرف واپس بلاتے ہیں اسے تمام مختلف عوالم پر سے گزرنا پڑتا ہے جن سے کہ وہ ابتدا میں گزر آیا تھا، اور چاہیے بھی ایسا ہی، کیونکہ اس آمد و رفت میں یہ حکمت ہے کہ 360 مختلف عوالم حق کو دیکھتا ہے، اور ہر عالم میں جو خزانہ مخفی رکھا گیا ہے اسے لیتا ہے، اور جو بیت اس میں رکھا گیا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اور ان سب کے نام آدم کو سکھلا دیے، کیونکہ روحانیت کی ابتدا میں یہ عالم کلیات تھا، نہ کہ عالم جزیات، اور عالم غیب تھا نہ کہ عالم شہادت۔ جب اس جہان میں آیا اور اپنی پرورش اور روش کی داد دی تو کلیات اور جزیات کا عالم بن گیا، اور نیز غیب و شہادت کا بھی، اور خلیفہ حق ہو گیا، اس واسطے کہ عالم ارواح میں ربوبیت کی خلافت کے معاملات پر قدرت اور دسترس نہ رکھتا تھا۔ یہاں پر آن کر اسے قدرت اور دسترس حاصل ہوئی اور خلافت کے درجہ کمال کو پہنچ گیا،
اور ابتدا میں جب ان مختلف عوالم سے گزارا تو ہر عالم میں کچھ نہ کچھ بطور قرض لیتا گیا اور اپنی طرف سے کوئی چیز گروی رکھتا گیا۔ اب واپس ہوتے وقت جب تک قرضہ ادا کر کے اپنی چیز نہیں لیتا ہے، اسے آگے گزرنے ہی نہیں دیتے۔ جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، پہلے خاکی منزل سے قدم باہر رکھنا چاہیے، اور یہ دنیا کی آخری منزل ہے، اور روح اور دنیا میں تعلق ہوتے وقت پہلی منزل ہے، اور واپس ہوتے وقت آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی کو قبر میں رکھتے وقت کہتے ہیں، یہ تیرے لیے دنیاوی منزلوں میں سے آخری ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی ہے۔ لیکن مردہ کو بحالت بے اختیاری لے جاتے ہیں، اور چلنے والا زندہ ہوتا ہے جو سلوک کے قدموں میں صفات خاکی سے گزرتا ہے، نہ کہ خاک کی صورت سے۔ خاک کی صفات حسب ذیل ہے: تاریکی، کدورت، کثافت اور ثقل۔ ظلمت سے نابینائی، کدورت سے ہر چیز کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اور کثافت سے بے رحمی، بے شفقتی اور سخت دلی پیدا ہوتی ہے، اور ثقل سے تباہ کی کمینگی، کمینہ پن، بے ہمتی، خواری، سستی اور گرانی ظاہر ہوتی ہے۔ سالک نے یہ تمام بری صفات خاک سے بطور قرضہ لی ہے، اور بخشش، مروت، جوامردی، عالی ہمتی، نرمی، رحمت، شفقت، علم، یقین، صفا، صدق، جمعیت، نرم دلی، نورانیت اور سبکی، سب کچھ یہاں گروی رکھا ہے۔ بس خاکی مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ یہ تمام واپس نہ لے لے، اور اسے اپنے عالم کی راہ نہیں ملتی جب تک رہن شدہ صفات کو بری صفات دے کر واپس نہ لے لے۔ اسی طرح تینوں عنصروں یعنی پانی، آگ اور ہوا سے بھی دوسری بری صفات بطور قرضہ لی ہے، اور ہر ایک کے بدلے نیک صفت گروی رکھی ہے۔ اور اسی طرح آسمانوں، ستاروں اور دوسرے عالموں سے بھی جب تک یہ سارے قرضے ادا نہیں کر لیتا اور اپنی مرہونہ چیز واپس نہیں لے لیتا، وہ اصلی ٹھکانے پر واپس نہیں آ سکتا۔ جب ایسا کرنے سے اپنے اصلی ٹھکانے پر آ جاتا ہے تو اسے سلطنت کا خلیفہ بنایا جاتا ہے، اور غیب و شہادت کے تمام ملکوں کا مالک کر دیا جاتا ہے، اور حکمرانی کی باغ اس کے ہاتھ دی جاتی ہے۔ کہہ دے کہ اے پروردگار، تو ملک کا مالک ہے، جسے تو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ جب ملک کا مالک ہو گیا تو جو کچھ اس وقت اس نے بطور قرضہ لیا تھا اسے واپس دینا چاہیے۔ اب ملک اس کا ہو گیا، اس میں بحیثیت مال کی تصرف کرتا ہے، اور حق تعالیٰ کی خلافت اور نیابت میں غیب اور شہادت کے تمام عوالم کو بندگی کے کام پر لگاتا ہے، اور توحید کی دہلیز پر اقرار کرتا ہے۔ نظم جب بارگاہ الہی کے خواصوں میں سے ہو گیا اور اس بارگاہ کا ذوق پا لیا اور خلافت کی عزت دیکھی تو کہنے لگا، شعر صفائی سے میری طرف ایک بجلی سی ظاہر ہوتی ہے جو مجھے قرب مزار کی خبر دیتی ہے، بس میں چٹیل میدان میں رہنے پر راضی نہیں ہوں اور مجھے اپنا گھر بہت فاصلے پر دکھائی دیتا ہے۔ میں اب ایک سے زیادہ کا غلام کس طرح نہ ہوں، بلکہ میرے قرب و جوار میں اربع عناصر موجود ہیں۔ اس راہ کے چلنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک سالک، دوسرے مجذوب۔ مجذوب وہ لوگ ہیں جنہیں جذبے کی کمان سے لے جایا جاتا ہے اور ان مقامات سے جلدی سے گزر جاتے ہیں، اور شوق کے غلبات کی وجہ سے نہیں۔ راستے کے احوال اور مقامات کی شناخت، مفتیوں کی کشف اور جو کچھ راستے میں ہوتا ہے کچھ زیادہ خبر نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں نیکی، بدی یا نفع نقصان کی خبر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شیخ بنائے جانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اور سالک وہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اسے بھی جذبے کی کمند سے لے جایا جاتا ہے، لیکن ہر ایک مقام میں آہستگی اور سکون سے اس مقام کی داد اس سے لی جاتی ہے، اور راستے کی نیکی، بدی، بہتری اور برائی سب اسے دکھلائی جاتی ہے، اور اسے کبھی راہ پر اور کبھی بے راہ لے جایا جاتا ہے تاکہ اسے راہی اور بے راہی سے واقفیت حاصل ہو جائے۔ ایسا شخص دوسروں کی راہبری اور رہنمائی کے لائق ہوتا ہے جس قدر علم سے معلوم ہوا ہے۔ اس راہ کی کوئی انتہا نہیں اور اس میں ان گنت مقامات ہیں، البتہ ہر ایک مقام کی نسبت جو واقعات میں پیش آتا ہے کچھ بطور اشارہ اور رمز بیان کیا جاتا ہے تاکہ چلنے والے کے لیے شناخت، علامت اور کسوٹی رہنمائی کا کام دے۔ واضح رہے کہ ابتدا میں جب خاکی صفات پر اسے عبور کرایا جاتا ہے تو واقعات میں ایسا دیکھتا ہے کہ نیچی جگہوں، کوچوں، کنووں اور تاریک جگہوں سے باہر نکلتا ہے
اور جنگلوں، ویرانوں، ٹیلوں اور پہاڑوں پر سے گزرتا ہے، اور ثقل اور کثافت اس سے دور ہو جاتی ہے، اور ہلکا پن اور لطافت اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے مرتبے میں جب صفات آبی سے عبور کرتا ہے تو سبززاریں، چراگاہیں، درخت، کھیتیاں، بہتے پانی، چشمے، حوض اور اسی طرح کی چیزیں دیکھتا ہے۔ اور جب ان سے عبور کرتا ہے، تیسرے مرتبے میں جب صفات ہوائی پر سے گزرتا ہے تو ہوا پر چلنے، اڑنے اور وادیوں پر سے اڑ کر جانے وغیرہ کو دیکھتا ہے۔ چوتھے مرتبے میں جب آگ کی صفات پر سے گزرتا ہے تو جلتی ہوئی چیزیں، شمعیں، مشعلیں، بجلی، آگ کے ڈھیر، آگ کے جنگل، جلتی ہوئی چیزیں، آگ کے شعلے اور اسی قسم کی چیزیں دیکھتا ہے۔ پانچویں مرتبے میں جب صفات افلاک اور اجرام سماوی سے گزر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں، اڑتا ہوں اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتا ہوں اور آسمانوں کو پھر آتا ہوں۔ چھٹے مرتبے میں جب اسے آسمانوں اور ستاروں کے ملکوت کا عبور ہوتا ہے تو سورج، چاند، ستارے وغیرہ اور اسی قسم کی چیزیں دیکھتا ہے۔ ساتویں مرتبے میں جب صفات حیوانی اور سبھی سے عبور کرتا ہے تو مختلف حیوانوں کو جن میں قابل عبرت صفت پائی جاتی ہے دیکھتا ہے۔ اگر آپ نے تئیں اس حیوان پر غالب دیکھے تو سمجھے کہ اس بری صفت سے بھی اسے عبور حاصل ہو گیا، اور اگر آپ نے تئیں اس حیوان کا مغلوب دیکھے تو سمجھے کہ وہ صفت اس پر غالب ہے۔ مختلف عوالم سب اس کے لیے مختلف مراتب ہیں، باقی کئی ہزار اور عالم ہیں جن سے سالک کو عبور کرنا پڑتا ہے، اور ہر عالم میں اس کے مطابق مشاہدات اور واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کے واقعات کئی ایک مقام میں دیکھے جاتے ہیں، اور ہر مقام میں اس مقام کے مناسب اس واقعہ سے خاص ہی اشارہ ہوتا ہے۔ ان اختلافات اور فرق کو ہر شخص تمیز نہیں کر سکتا، کامل شیخ کے سوا ان کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ جب سالک واقعات کی شناخت نہیں کر سکے گا تو وہ واقعات ہی میں آ کر رہ جائے گا، آگے راہ طے نہیں کر سکے گا، اس لیے شیخ کی ضرورت ہے۔ مثلاً آگ کو چند ایک مقامات میں دیکھتا ہے اور ہر مقام میں اس کے کچھ اور ہی معنی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صفت آتشی پر سے عبور کرنے کی علامت ہوتی ہے، اور کبھی گرمی طلب کی علامت، اور کبھی صفت غضب کے غلبے کی نشانی ہوتی ہے، اور کبھی صفت شیطنیت کے غلبے کا نشان، اور کبھی ذکر کا نور ہوتی ہے۔ اس حالت میں وہ آگ صفات بشری کے ایندھن کو مٹا دیتی ہے، اور کبھی یہ آگ قہر کی ہوتی ہے، اور کبھی ہیبت کی، اور کبھی شوق کی، اور کبھی ہدایت کی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی۔ کوہ طور کی طرف اس نے آگ دیکھی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ آگ محبت کی آگ ہوتی ہے جو ماں سوائے حق کو جلاتی ہے، اور کبھی یہ آگ معرفت کی آگ ہوتی ہے کہ اگر اسے آگ چھو جائے تو نوراً علی نور ہو جائے، اور کبھی ولایت کی آگ ہوتی ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کا متکفل ہے، ان کو تاریکی سے نکال نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ آگ مشاہدہ کی ہوتی ہے کہ بے شک جو آگ میں ہے اور جو اس کے گرد ہے برکت دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی قسم کی آگ ہوتی ہے جس کو صاحب ولایت اور صاحب تجربہ شیخ کے سوا ہر شخص تمیز نہیں کر سکتا، البتہ ان دلیلوں اور نشانیوں سے معلوم ہو سکتی ہے جو ولایت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ باقی واقعات اور ان کے فرق کو اسی پر قیاس کر لو۔ لیکن جب انسانی نفوس کا ان مقامات سے عبور شروع ہوتا ہے تو ہر نفس استعداد اور تائید ربانی کے موافق ایسے مقام میں پہنچتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، اور عالم ارواح میں اس درجے کو پہنچتا ہے جس کی قابلیت اس میں ہوتی ہے۔ مثلاً لوامگی اور ملہمگی اور مطمئنگی پھر اس مقام میں بند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلومہ مقام ہے، اور فریاد کرتا ہے کہ اگر میں ایک انگل بھر تک نزدیک ہوتا تو بے شک جل جاتا۔ اس واسطے کہ ہر ایک جانور کا مقام کوہ کاف کی چوٹی پر نہیں ہو سکتا، اس کی چوٹی پر رہنے کے لیے سیمرغ ہی چاہیے، اور نیز ہر ایک جانور شمع کی چوٹی پر گھونسلہ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے دیوانہ پروانہ چاہیے۔ ہر ایک مردار خور پرندہ بادشاہوں کے ہاتھ پر نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے سفید باز چاہیے۔ ربائی مور میں اگرچہ جمال بدر جائے کمال ہے، اور بلبل خوش آواز ہے، اور طوطی انسان کی سی زبان رکھتی ہے، لیکن یہ صرف دیکھنے کے لائق ہے۔ دیکھنے والے کو بھی بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں پر شمع کے شعلے پر جان بازی کرنی پڑتی ہے
वहां परवाने के सिवा और कोई जानवर काम नहीं आता, क्योंकि आकिल का काम सिर्फ देखना है। मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं, ऐ जाने जहां वाज़े रहे कि जो लोग मजलिस उन्स के नदीम हुए और खज़ाइर कुद्स की मुलाजमत के लिए पैदा किए गए हैं और वसूल और विसाल के साहिब हैं और फजल और बख्शिश के मालिक, वो यहाँ पर गैरत के गुंबद तले छुपे हुए हैं। मेरे औलिया मेरी कबा के नीचे छुपे हुए हैं, उनको मेरे सिवा कोई नहीं पहचानता। वो बहुत शरीदा हाल, बेसरो सामान और बेपरोबाल होते हैं। बहुत से बिखरे बालों वाले, गुबार आलूदा फटे पुराने कपड़ों वाले वही हैं। और साबर फकीर अल्लाह ताला के हम जलीस हैं, वो ही दरवेश हैं। ये वो लोग हैं जो मकबूल हैं और जिनको नफसानी लज्जतें और शाफतें और इंसानी मुरादें और हवसें उनकी जान के हलक पर तलख कर दी गई हैं और जिनको किसी और ही घाट से चाशनी चखाई है। इनका दिल दोनों जहान की किसी चीज से इत्मीनान नहीं पाता, अलबत्ता उस हदीस के जिक्र से मुतमईन होता है कि इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। हाँ, अल्लाह ताला की याद से दिलों को तस्कीन और तमानियत हासिल होती है। सिर्फ वो अभी तक खिताब अलस्तु बिरब्बिकुम की शराब के ज़ौक़ के सरमस्त हैं और मौजूदात पर ये आयत पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कहो और इन सब को छोड़ दो। जैसा कि मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं, इनका मुकाम हमेशा वजूद के शराब खानों में होता है और उनका जाम हमेशा शराब शहूद से लबालब। जो कुछ 8 बहिश्तों में है वो इन शराबियों के नकल के लायक है। ये सब कुछ नफ्स मुल्हिमा और नफ्स लव्वामा का मन भाता खाजा है। नफ्स मुतमइन्ना को इनसे इत्मीनान हासिल नहीं होता। उसे मैं अपने परवरदिगार के यहाँ रहा, वही मुझे खाता पिलाता रहा कि दस्तरखान से इरजई इला रब्बिक, अपने परवरदिगार की तरफ लौटा का लुकमा दिया जाता है। रुबाई नहीं, इस बात का ये कौन सा मौका है। जिनको हमारी तरफ से नेकी पहुंचती है वही इससे दूर रहते हैं। उसके जानवर बाज होने के मर्तबे को कबूल नहीं करते, बल्कि उस मुकाम को खेल ख्याल करते हैं। बाज अगरचे सफेद बाज ही हो, फिर भी परवाने की तरह कब जान पर खेल सकता है। बाज जान का शिकारी है, परवाने को जान से वास्ता ही क्या है। बाज एक शिकारी है जिससे शिकार जान पर नहीं होता। परवाना एक आशिक है जो माशूक के लिए सिर्फ जान का तोहफा ले जाता है। जिब्राइल और मिकाइल शिकारगाह बलकूत के सफेद बाज थे। वो मुर्गाने तकदीस और तंजिया के मुर्गों का शिकार करते थे कि हम तेरी तारीफ की तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी तकदीस करते हैं। जब जलालो जलाले समदियत के शिकार का काम करने को कहा गया तो इनके परोबाल रह गए और शिकार और शिकारी बने से हाथ उठा लिया कि अगर मैं उंगली भर और नजदीक होता तो जरूर जल जाता। उनको कहा गया कि हमने एक शिकारी को अजल की शिकारगाह में तिलिस्मी के जाल से पकड़ लिया है, अब हम उसे ही इस मकसूद गाह में लाएंगे कि मैं जमीन पर एक नायब बनाने वाला हूं ताकि वो शिकारी तुम्हें दिखला दे कि शिकारी किस तरह हो सकते हैं। शेख साहब हकीकत को बयान फरमाते हैं, रुबाई सब ने कह दिया कि अगर ये शिकारी शिकार खेलने में हम पर सबकत ले जाए या इस मैदान में दावा की गेंदबानी के बल्ले से ले जाए और कोई ऐसा काम करे जिसे हम नहीं कर सकते और कोई ऐसा शिकार खेले जिसे हम नहीं खेल सकते, तो हम सब इसकी खिदमत के लिए कमर बस्ता हो जाएंगे और बड़ी खुशी और तह दिल से इसे सजदा करेंगे। जनाबे इलाही से खिताब हुआ कि खबरदार, इसे कमजोर साजो सामान वाला ना देखना और ना ही हकारत की निगाह से इसे देखना, नहीं तो हमारे फेलों के मुनकर ठहरोगे। और ना ही अपने फरिश्ता परोबाल पर घुमंड करना, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान की तरह इस दरगाह से दूर हो जाओ, क्योंकि हकीकत में उसके परोबाल हम ही हैं और ना ही हम चाहते हैं कि हमारे सिवा इसके कोई और बालों पर हो, कि हम ही इसको जंगल और समंदर में उठाए फिरते हैं। वो हमारे ही परों से परवाज करता है। मुसन्नफ़े अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो हमारे परों से परवाज करता है देखो कि वो कैसा शिकार करता है। जब नफ्से मुतमइन्ना को जो साबकीन में से था अरजही को शिकार करने के लिए उड़ाया और मौजूदात के गिर्द शिकार की तलाश में भेजा, तो उसे 7 विलायतों में कोई ऐसा हिरन न मिला जो उसके पंजे के लायक हो, और 8 बहिश्तों के कुर्राए हवाई में कोई चकोर ऐसा न मिला जो उसकी चोंच के लायक हो। दीवाने परवाने की तरह इन सब से गुजर गया और शमाए जमाल के विसाल का रुख किया। अपनी मजाजी हस्ती की परवाह न की और अपना वजूद उसे 2 बार मालूम होने लगा।
और जान तक उसे नागवार मालूम होने लगी। नज्म। वो इसी तरह बेपरवाहों की तरह आगे बढ़ता गया, यहां तक कि 7 आसमानों और 8 बहिश्तों से गुजर गया। तमाम फरिश्ते हैरान रह गए कि ये किस किस्म का परिंदा है, इतना तो कमजोर, और ये जुल्म सितम। और वो जुबाने हाल से इन्हें कह रहा था कि मैं वही परिंदा हूं जो अभी नगमा के घोंसले से उड़ा भी न था और ना ही कालिब के पिंजरे में गिरफ्तार हुआ था कि तुम मुझे मलामत करते थे। क्या तू उसमें ऐसे शख्स को बनाना चाहता है जो इसमें फसाद बर्पा करेगा और खूनरेजियां करेगा और वनानु नसब्बिही व बिहम्दिक व नुक़द्दिस लका के शिकार बने पर नाज करते थे, लेकिन तुम्हें ये मालूम न था। अब तुम मेरे शिकार खेलने को देखो और मेरी खूनरेजी और फसाद को देखो कि मैं खूनरेजी तो करता हूं लेकिन अपने वजूद की, और फसाद करता हूं लेकिन जमाले हजरत पर अपने वजूद को फेंकता हूं। मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं, रुबाई, और वो इसी तरह तेज परवाजी में मशगूल था, यहां तक कि उड़ते उड़ते लामकान की सरहद तक पहुंच गया। फिर फरिश्तों ने कहा, वो तो मकानी है, लामकान की सैर नहीं कर सकेगा, यहां आकर जरूर आजिज रह जाएगा। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं ज्यादा जानने वाला हूं जिसे तुम नहीं जानते? अब इनकार की तलवार सौंपते हो और आजिज़ी नहीं करते और उस जान पर खेल जाने वाले परवाने को अपने मुताबिक ख्याल ना करो। रुबाई। उन्होंने ना जाना कि ये कलंदरों का सा परवाना क्या चीज बन जाएगा। जब परवाना शमाए जलाल की शुआओं के सरा पर्दों के पास पहुंचा तो एक शोला परवाने के लिए बतौर दरबान भेजा गया। जब परवाने ने दरबान को देखा, चूंकि उसे अपने आप की परवाह न थी, इसलिए मुहाफिज की गर्दन में बाहें डाल दी। जब उसने गौर से देखा तो परवाने के परोबाल न थे। जब उन मजाजी परोबाल को दे दिया तो जो नेकी से आए तो उसके लिए वैसे ही 10 और हैं के मुवाफिक शोले के मुहाफिज ने, जो शमा की जुबान थी, शमा के से उसे हकीकी और बाकी रहने वाले परोबाल इनायत फरमाए, जिसने उसने शमा की हवाए हवायत में परवाज किया और परिंद ने दोगानगी को बेगानगी की तरह युगानगत की दहलीज पर गिरा दिया और अपनी हस्ती से हस्ती को फना करके शमा की हस्ती में दौड़ गया। बस अल्लाह ताला की तरफ भागो, अपने वजूद को छोड़ उसी में लिपट गया और नीस्त हो गया। नीस्ती हस्ती में मिल गई। जब अपनी हस्ती को उसकी हस्ती की खातिर खर्च कर दिया तो साथ ही दोज़ख के खौफ और बहिश्त की उम्मीद को भी छोड़ दिया। मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं, रुबाई। वादखुली जन्नती का इशारा और जज्बा की खासियत इन्हीं मानों के लिए है। इस किस्म के लोग वो हैं जो ज़ाहिरी मौत मरने से पेशतर मोतू कबला अंता मोतू मरने से पहले मर जाओ के इशारे के मुवाफिक हकीकी मौत मरे हैं। चूंकि वो मौत से पहले मर गए हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हश्र से पहले ही जिंदा करके उनकी जाए बाज़गश्त अपनी बारगाह मुकर्रर फरमाई है कि सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा और फिर तुम उसकी तरफ लौट जाओगे। बैठे तो इस आलम में है, लेकिन हकीकत में वो 8 बहिश्तों से भी गुजर गए हैं। तो पहाड़ों को एक जगह जमाए हुए देखता है, हालांकि वो बादलों की तरह हवा में उठ रहे हैं। ये अल्लाह ताला की सनत है। यही नफ्से मुतमइन्ना की जाए बाज़गश्त है, जो फरमाया गया है, इरजाई इला रब्बिका रादिया, अपने परवरदिगार की तरफ राजी खुशी लौटा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।